آئے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جناب ابو طالب کے بڑے صاحبزادے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے بیان کروں۔ یہ دربار میں بولنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں کہوں نا میں صحابہ کرام کا نوکر ہوں، غلام ہوں، اور بادشاہ وقت کے سامنے نظریں جھکا لوں تو میرا علم کسی مقصد کا نہیں ہے۔ حضرت جعفر طیار پہلی جو ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف ہو رہی ہے، آپ نے حبشہ میں جا کر جہاں قیام کیا تو وہاں پر بادشاہ کا نام تھا نجاشی۔ دو قریش کے لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، عبداللہ بن ربیعہ، حضرت عمر بن عاص، یہ دونوں بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ دونوں گئے تو انہوں نے جا کر نجاشی سے کہا جو تمہارے پاس حبشہ سے مدینہ مکہ پاک سے جو لوگ آئے ہیں وہ بھاگ کر آئے ہیں، نہ ہی انہوں نے تیرا دین قبول کیا ہے، نجاشی عیسائی تھا، اور نہ ہی انہوں نے ہمارا دین قبول کیا ہے، وہ ایک تیسری قسم کا دین لے کے آئے ہیں۔ نجاشی نے کہا اچھا۔ انہوں نے صبح جب دربار لگنا تھا نا، قریش سے طائف لے کے آئے، مکہ پاک سے طائف لے کے آئے، تحفے تحائف لے کے آئے، اور آ کر کے بادشاہ کے وزیروں کو دیا، جو درباری ہوتے نا انہیں تحفے دیے تاکہ کل جب ہم بات کریں گے تو یہ درباری ہماری حمایت میں گفتگو کریں گے۔ نجاشی جو تھا بڑا زیرک انسان تھا اور وہ منصف تھا، انصاف کرنا جانتا تھا۔ اس نے کہا ایسے تھوڑی میں فیصلہ دے سکتا ہوں، پہلے بلاؤ تو صحیح جو مکہ کے باشندے ہیں، میں انہیں سنوں تو صحیح وہ کہتے کیا ہیں۔ اب دربار بادشاہ کا ہے اور دربار میں ان لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے جن کی قیادت رسول اللہ کے چچا زاد حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے 10 سال عمر میں بڑے آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے۔ آپ تشریف لائیں تو بادشاہ کو سارے لوگ سجدہ کر رہے تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہوں کے بادشاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم ملتے ہیں انہیں بھی ہم السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں۔ سجدہ کرنا ہوتا تو اس بارگاہ میں کرتے، تو ہمارے سامنے کیا ہے؟ یہ کوئی درباری نہیں بول رہا تھا، یہ کسی کا سر نہیں جھکا ہوا تھا، یہ رسول اللہ کا دین بول رہا تھا۔ پوچھا گیا مسائل بتائیں آپ۔ حضرت جعفر طیار نے 3 سوال کیے۔ آپ نے فرمایا میرا سوال یہ ہے عمر بن عاص سے، عبداللہ بن ربیعہ سے، ہمیں یہ بتایا جائے کیا ہم مکہ سے آزاد تھے یا غلام تھے، ہمیں نکالا گیا ہے؟ کہا نہیں تمہیں نکالا نہیں گیا، خود آئے ہو۔ کہا پھر دوسری بات یہ کیا ہم نے کوئی کسی کا مال لوٹا ہے؟ کہا کسی کا مال بھی نہیں لوٹا۔ کہا کیا ہم کوئی قتل کر کے آئے؟ عمر بن عاص نے کہا قتل بھی تم نے نہیں کیا ہوا۔ کہا پھر تمہارے پاس کون سا ریزن ہے جو ہمیں اس دربار سے تم کہتے ہو کہ واپس تمہارے حوالے کر دیں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ نجاشی نے کہا کہ تم نے جو دین قبول کیا ہے وہ دین ذرا میرے سامنے بیان کرو۔ جناب حضرت جعفر طیار پھر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ آپ نے فرمایا نجاشی بات یہ ہے ہم چوریاں کرتے تھے، ہم مختلف گناہوں میں مبتلا تھے، زنا ہمارے لیے عام ہو چکا تھا، صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں ہم لتھڑے ہوئے تھے، گھوڑا دوڑانے پر ہماری لڑائیاں، پانی پینے پر ہماری لڑائیاں، پڑوسیوں کا حق ہم مارتے، ڈاکہ زنی ہم کرتے، راہ زنی ہم کرتے، حلال کی ہمیں تمیز نہیں، حرام کی ہمیں تمیز نہیں، جھوٹ ہم مطمئن ہو کر بولا کرتے تھے، بہنوں کا حق ہم کھا رہے تھے، باپ کا ادب ہمیں پتہ نہیں تھا، ماں کی عزت کا ہمیں پتہ نہیں تھا، بھائیوں کے ادب ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ایک اللہ کا ایسا نیک بندہ آیا جس نے ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکالا، جھوٹ چھڑوا دیا، حرام چھڑوا دیا، زنا چھڑوا دیا، ہم کبیرہ گناہوں سے بچ گئے، صغیرہ گناہوں سے بچ گئے۔ اب ہم جھکتے ہیں تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔
نجاشی کہنے لگا باتیں تو تمہاری بڑی معقول ہیں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام دین پر پہرا دیا کرتے تھے۔ نجاشی کہنے لگا اچھا تم یہ کہہ رہے ہو تو وہ کوئی کلام بھی تو ہوگا نا، اگر وہ نبوت کا دعویٰ ہے کوئی کلام بھی تو ہوگا۔ حضرت جعفر طیار بڑے زیرک انسان تھے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جتنا بھی قرآن اس وقت نازل ہوا تھا اس میں سے سورہ مریم کا انتخاب کیا۔ آپ جانتے تھے کہ نجاشی عیسائی ہے، اور سورہ مریم پڑھی جائے عیسائیوں کے سامنے، حضرت عیسیٰ کی تعریف کی جائے تو وہ تو پھولے نہیں سماتے۔ حضرت عیسیٰ کی تعریف ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کا انتخاب کیا۔ بس ادھر کلام پاک کی تلاوت شروع ہوئی نا، نجاشی بھی رو رہا ہے، سارے درباری رو رہے۔ نجاشی کی داڑھی تر ہو گئی۔ اب نجاشی نے کہا اے مکہ سے آنے والے ڈیلیگیشن، تمہیں یہ بتا رہا ہوں واپس چلے جاؤ، ان مکہ کے باشندوں کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ تو پناہ لینے کے لیے آئے ہیں اور کوئی غلطی بھی ان میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن ربیعہ کہنے لگے کہ عمر بن عاص واپس چلتے ہیں، یہاں پر ہماری دال نہیں گلی نا، یہاں پہ تو ختم ہو گیا معاملہ۔ تو عمر بن عاص یہ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے تیز تھے فیصلے کرنے میں، اور زمانہ اسلام میں بھی انہوں نے بڑے زبردست قسم کے فیصلے کیے۔ تو وہ کہنے لگے کل میں جو چال چلوں گا نا ان کے خلاف، تم دیکھنا بادشاہ انہیں اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ اب دوسرا دن آیا، صحابہ نے مشورہ کیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے اور پتہ بھی چل گیا کہ سوال یہ ہوگا۔ اب نجاشی کے دربار میں عمر بن عاص نے خطبہ پیش کیا۔ وہ کہنے لگا کہ نجاشی تمہارا عقیدہ ہے نا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو سنو ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، یہ ان سے سوال کرو۔ نجاشی نے کہا کون ہے جو تم میں مجھے ایکسپلین کرے گا کہ تمہارا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے قرآنی انداز میں جواب دیے، قرآنی بولی۔ آپ نے کہا جو عیسیٰ ہے نا، ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہیں۔ اللہ نے جو روح حضرت جناب بی بی مریم پاک کے رحم میں ڈالی۔ جو عیسیٰ ہیں کن فیکون، یعنی کلمت اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جناب عیسیٰ، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، چونکہ ہمارے رسول نے کہا ہے، ہمارے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا، اس نے تنکا اٹھا کر نا اپنے بھرے دربار میں یہ کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو جعفر طیار نے کلام پڑھا ہے یہ وہی کلام ہے جو ہمارے نبی جناب عیسیٰ نے اس کی تلاوت کی تھی، یہ ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے کلام، چاہے وہ عیسیٰ کے قلب اطہر پر ہو یا محمد عربی کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہو، یہ ایک ہی کلام ہے۔ اور جو گفتگو جعفر طیار کر رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم ایک تنکا برابر بھی یہ غلط نہیں ہے، یعنی وہی دین یہ بیان کر رہے ہیں جس کی تبلیغ جناب عیسیٰ فرمایا کرتے تھے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ جعفر طیار یہ پہلی ہجرت تھی جو جعفر طیار نے کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بس پھر ایک زمانہ بیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا مسلمانوں آج تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، کیونکہ نجاشی نے اسلام قبول کیا رسول اللہ کے صحابی، رسول اللہ کے چچا زاد حضرت جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین بیان کرنے کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آپ اور میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ دین کس طریقے سے بیان کرنا ہے، یہ نہیں کہ آ کر نماز پڑھی اور باہر جا کر ہیرا پھیری کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، یہ دین نہیں ہے۔ یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں منبر پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی کمپنی میں ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، اپنے انڈر آنے والے جتنے بھی اس کے لوگ ہیں ان کی اصلاح کرے، دینی اعتبار سے اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔